अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हस्ब मामूल सिराज सलाम के साथ। आज सिराज सलाम के साथ बात होगी उन स्कैंडल्स पे जो हमने अपने न्यूज़ पोर्टल के थ्रू आप तक पहुंचाई। आज हम पूछेंगे सिराज सलाम से कि क्या हुआ उन 5 स्कैंडल्स का जिनका हमने फुटेज दिखाया था, जिनकी हमने कवरेज की थी। सिराज सलाम, आपका खैर मकदम है हमारे न्यूज़ पोर्टल के में। सिराज साहब, अभी तक हमने PHE का प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें बताई, नाजरीन को भी बताई और गवर्नमेंट तक भी पहुंचाई, जिसमें R&B है, सोशल वेलफेयर, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला है। क्या रिस्पॉन्स मिला है अभी तक आपको इन सब चीज़ों का? देखिए, सरकार की तरफ से जो रेस्पॉन्स होना था वो रेस्पॉन्स नहीं आया। उसकी एक खास वजह यह है कि जो मैं इनको बताना चाहूँगा कि मैंने एक एप्लीकेशन की थी 5 नवंबर 2019 को, जिसमें मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि 1 करोड़ रुपए का घोटाला था, स्कैम था, जो R&B बारामूला और GRG इंफ्राकॉन एक कंपनी थी। इन्होंने आपस में साजबाज करके वो 1 करोड़ रुपया लोगों का जो है वो हड़प कर लिया था और ग्राउंड पर उसका काम कुछ भी नहीं था। उसके बाद में हमारे भी लिमिटेड पावर्स होती है, तो मैंने डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नीतू साहब का एप्लीकेशन की। ये एप्लीकेशन मैंने की है 4 दिसंबर को। उनको कहा कि भाई इस जगह पे इंक्वायरी होनी है, यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का घोटाला, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद इन्होंने एक ADC वहां पे अपॉइंट किया इसके लिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर है। उन्होंने 13 हियरिंग्स रखी 4 महीने में, और डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर जो वो खुद ही एब्सेंट रहे इन हियरिंग्स पे, मां सिवाय 2 बार। 11 बार उन्होंने और 2 बार वो खुद प्रेजेंट रही। एक बार उन्होंने 2 मिनट हमारी हियरिंग सुनी और दूसरी बार उन्होंने 15 मिनट हमारी हियरिंग सुनी। इस टाइम के बीच में जो ये GRG इंफ्राकॉन कंपनी है और R&B बारामूला है, इन्होंने आपस में साजबाज करके ये पैसा सारा क्लियर कर दिया। उसके बाद में उठा और मैंने जहमत की कि मैं कहूंगा डिप्टी कमिश्नर बारामूला से डायरेक्ट मैं मिलूं और कहूं कि इस पर आप देखिए, ये तो एब्सेंट रहते हैं हमेशा, यहाँ पर तो नहीं आते, नो डाउट किसी दूसरी ड्यूटी पर रहे होंगे, लेकिन यहाँ हियरिंग पे ये नहीं आ रहे हैं, तो आप देखिए। तो जब मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में गया तो मुझे वहाँ एक अजीब एक चीज मिली जो मुझे डॉक्टर साहब ने बताई, डॉक्टर जी नीतू साहब ने। उसने मुझे बताया कि आप क्या कर रहे हो, ये RTI एक्टिविस्ट वो होता है जिसको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आइडेंटिटी कार्ड देता है। आप मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। मैंने आधार कार्ड निकाल के दिखाया, बोला मुझे आधार कार्ड नहीं, मुझे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो मैंने कहा कि सर आप अपना नॉलेज करेक्ट कीजिए, आप KS ऑफिसर हैं, ऐसा कोई कानून लॉ नहीं है। उसने कहा नहीं, अभी लॉ चेंज हो गया है। जब DC साहब ने मुझे कहा कि लॉ चेंज हो गया है, तो मैंने भी चाहा कि मुझे भी अपनी नॉलेज में इंक्रीज करना चाहिए, मुझे भी सीखना चाहिए। तो सीखने के तौर पर मैंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन न्यू दिल्ली को एप्लीकेशन किया। मैंने उनको कहा कि आप मुझे बताइए आपने कितने आइडेंटिटी कार्ड आज तक इशू किए हैं, कितने RTI एक्टिविस्ट्स को रजिस्टर किया है। तो ये है उनका रेस्पॉन्स। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया भर में आज तक कोई भी RTI एक्टिविस्ट को आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया गया। ये एक आम कानून है, जैसे राइट टू फूड है, राइट टू एजुकेशन है, वैसे ये भी कानून है राइट टू इंफॉर्मेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ऐसा कोई कानून है, ना आज तक हमने किसी RTI एक्टिविस्ट को रजिस्टर किया है, ना किसी को आइडेंटिटी कार्ड दिया है। ये इंफॉर्मेशन भी मैंने उठाई, ये मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को व्हाट्सअप की। उन्होंने देख लिया, लेकिन उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से भी लेटर आई कि जो इन्फॉर्मेशन सिराजुद्दीन ने मांगी है इनको ये दे दी जाए। ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई। जब डिप्टी कमिश्नर साहब मुझे ये बता रहे थे कि एक्टिविस्टों को कार्ड होना चाहिए, तो मैंने सेम डे उसी टाइम एक एप्लीकेशन की और मैंने DC साहब को कहा कि जहां पर आपने ये कलाम किए, जो बातें आपने फरमाई, इसकी मुझे आप CCTV फुटेज दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे वो फुटेज दे दी। 8 महीने के बाद मुझे ये लेटर मिला है DC ऑफिस की तरफ, बारामूला DC ऑफिस की तरफ से 8 महीने के बाद मुझे ये लेटर मिला है। इसमें एक अच्छा जोक लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि हमारी फुटेज जो होती है ना 1 महीने तक ही सेव होती है, अभी तो 8 महीने हो गए, अभी हम आपको नहीं दे पा रहे, नहीं दे सकते ये। लेकिन आप मुझे खुदारा बताइए, मैंने तो एप्लीकेशन सेम डे की है, इन्होंने ही 8 महीने के बाद चिट्ठी भेजी। यही कहते हैं कि स्टोरेज 1 ही महीने तक होती है, तो मैंने थोड़ी 8 महीने के बाद इंफॉर्मेशन मांगी, मैंने तो सेम डे इंफॉर्मेशन मांगी थी। लेकिन वो क्या कर बाईपास करना चाह रहे हैं। अगर हमारे बारामूला के डिप्टी कमिश्नर साहब चाहेंगे, अगर वो चाहेंगे, जो भी हमने आज तक प्रोग्राम्स किए, जैसे मैंने
آپ کے چینل کے ذریعے سے PHE کو ایکسپوز کیا, RHB کو ایکسپوز کیا ود پروفز, ود ڈاکیومنٹس. ایسا نہیں کہ میں نے زبان سے بولا, ود ڈاکیومنٹ ایویڈنس. سوشل ویلفیئر کو, ہیلتھ سیکٹر کو, ان سب کو ایکسپوز ہونے کے بعد میں بھی اگر ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر جی این یتو صاحب چاہتے تو ان کو آرام سے کرب کر سکتے تھے, یہ کرپشن کنٹرول کر سکتے تھے. لیکن کیا ان کی ذمہ داری زیادہ ہے, ان پہ ریسپانسبلٹی زیادہ ہے, یا کووڈ کی وجہ سے وہ دوسری کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ اب میری ان سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان ڈپارٹمنٹس کو وہ کینلی دیکھیں, اور جو میں نے ایکسپوز کیا ہے وہ فوٹیج دیکھیں, وہ چیک کریں, وہ ڈاکیومنٹس دیکھیں, اور اس کے بعد میں ڈپارٹمنٹ کا پریکٹیکل کام دیکھیں. دیکھیں ڈاکیومنٹ بنانے میں تو ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا فیک ڈاکیومنٹ بنانے میں ماہر ہے, لیکن میری ریکویسٹ ہے DC صاحب سے کہ وہ چیک کریں ان کاموں کا. نہیں تو کیا فائدہ ہے میری اتنی محنت کرنے کا, میں RTI جمع کرتا ہوں, انفارمیشن لاتا ہوں, وہ پبلک کے سامنے لاتا ہوں, لیکن جب بھی وہ ایکسپوز ہونے کے بعد بھی ان پہ کاروائی نہیں ہوئی تو یہ کوئی مطلب نہیں بنتا ہے. ہمارے ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر جی این یتو صاحب ایک قابل افسر ہے, اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے جو یہ ڈپارٹمنٹس میں ہو رہا ہے, یہ جو گھوٹالے ہو رہے ہیں بالکل ود ان تھوڑے سے ان کے سرکل میں ہے, یہ جہاں پر DC صاحب کا آفس ہے بالکل نزدیک میں یہ سارے آفس بھی ہے ان کے, جہاں پر اتنے سارے بڑے گھوٹالے ہیں. یہ پبلک کا پیسہ کچھ گنے چنے لوگ لوٹ رہے ہیں, لیکن ہماری پہنچ تو خالی ڈپٹی کمشنر بارہمولہ تک ہی ہے جو یہ چیزوں پہ کرب کر سکتے ہیں, جو یہ چیزیں کنٹرول کر سکتا ہے. سراج صاحب, چونکہ آپ نے بات کر رہے ہیں آپ DC بارہمولہ کی, تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ پورے اس کے حدود میں آ رہا ہے. جی سر. کیا کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ان پر کاروائی نہیں ہوتی ہے, جبکہ فیکٹس اس کے سامنے سارے ہو جاتے ہیں جو انہیں کے ڈپارٹمنٹ سے آپ نے کلیکٹ کیے ہیں؟ جی. کیا وجوہات رہے ہیں اس کے کہ آپ اس پر کاروائی نہیں ہو رہی؟ دیکھیں سر, وجوہات کی وجہ تو ان کو بہتر معلوم ہوگا, لیکن میری ایک اسیسمنٹ ہے, یا تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے, کرپشن ہو رہا ہے تو ہونے دو, یا تو یہ وجہ ہے, یا تو وہ زیادہ اوور بیزی ہیں, ان کو دھیان نہیں جا رہا ہے اس کی طرف. یہی دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ خود نہیں چاہتے کہ کنٹرول ہو کرپشن, یا تو وہ بیزی ہے, ان پہ توجہ نہیں جا رہا ہے. لیکن میں اب دوبارہ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ اس پہ توجہ دے, کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کے ٹنچ کے پیسے ہیں, مکان کے پیسے ہیں, روڈ خراب بن رہا ہے, گنے چنے مٹھی پر لوگ جو ہے یہ کروڑوں میں لوٹ رہے ہیں. یہ سارا پبلک کے بینیفٹ کے لیے ہے, اس میں پرسنل کسی کا کچھ نہیں ہے. سراج صاحب, چونکہ آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ بڑی محنت سے ان ڈاکیومنٹس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور پبلک کے پاس بھی پہنچاتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی پہنچاتے ہیں. آج مجھے 2-4 انٹرویوز آپ کے ہم نے دیکھے, اس میں بڑا یہ سپرٹ آپ کا تھا, آپ کی جوش بھی تھا, لیکن آج آپ کے باتوں میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں اور اس کا کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو, کہیں آپ کمزور تو نہیں پڑ گئے؟ نہیں, الحمدللہ میں کمزور نہیں ہوں. ایک اس کمزوری پہ ایک مثال دے دوں گا. ایک ہیلتھ آفیسر ایک تھے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, انشاءاللہ جو نیکسٹ پروگرام ہے اس میں ان کا پورا خلاصہ کروں گا. انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا مجھے, مطلب رات پہ مجھے چھاپے پڑوائے, اپنے سٹاف سے ہراس کرایا, لوگوں سے ہراس کرایا, فون پہ ہراس کرایا, لیکن میں نے کانسٹنٹ وہ فائل چھوڑی نہیں, میں فالو اپ کرتا رہا. اور مبارک میں دیتا ہوں اینٹی کرپشن بیورو کو, جنہوں نے 29 تاریخ جنہوں نے ان کو FIR دے دیا 29 اگست کو, 29 اگست 2020 کو انہوں نے اس کو FIR دے دیا. اینٹی کرپشن بیورو نے, FIR نمبر ہے 042020. یہ اینٹی کرپشن بیورو بارہمولہ نے ان کو FIR دے دیا. انہوں نے ایک فیک فرم بنائی تھی, ہسپتال کا جو سینیٹیشن کا پیسہ آ رہا تھا وہ سب اپنے ایک رشتہ دار کو دے رہا تھا. تو اس پر میں نے بڑے میڈیا والوں کو بھی اپروچ کیا کہ آپ یہ سٹوری کیجئے, بڑا نام ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اتنی پاورفل سٹوری نہیں ہے. آج ان کا FIR لگا ہے, ہاں آج اسی آفیسر کا FIR لگا ہے, یہ لگا ہے 29 اگست کو, 29 اگست 2020 کو. FIR نمبر ہے 042020. یہ اینٹی کرپشن بیورو بارہمولہ نے ان کو یہ FIR دے دی. اس کو آپ اپنی کامیابی مانتے ہیں؟ بالکل میں کامیاب. یہ کہ عام لوگوں کو نہیں معلوم ہے, عام لوگوں کو انہوں نے ایک مطلب پالیسی بنائی ہے گورنمنٹ نے, جن کو ہم RTI کہتے ہیں کہ RTI ایکٹیوسٹ نا, یہ اپنے مقصد کے لیے کہا. ہمیں کیا اس میں اپنا مقصد ہے, میں RTI کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی لوگوں کے مکان گرے ہیں ان کو وہ بنا کے دے دو. آپ نے سفارشی لوگ لگائے ہیں, سفارشیوں کو کام دے دیا ہے, اب ٹھیکیدار صاحب کو اس کا بھی خون چوس رہے ہو, روڈ بھی نہیں بن رہا ہے, وہ 4-5 افسر مل کے کھا رہے ہیں. اس میں کیا ہے, نہ تو ہم اس پروفیشن سے جڑے ہیں, نہ ہمیں ٹھیکیداری سے کوئی وابستگی ہے, نہ ہمیں کوئی ذاتی مقاصد ہے. اس کے لیے ہم اوپن منچ پہ آ کے بولتے ہیں. سراج صاحب,
چونکہ آپ اینٹی کرپشن کی بات ہوئی ہے یا ہمارے یہاں ویجیلنس ہے یا بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ڈی سی صاحب سے آپ کا جو سپورٹ ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے آپ کے بتانے کے مطابق، تو آگے کا آپ نے کیا سوچ رکھا ہے کہ اگر ڈی سی صاحب اس میں آپ کی مدد نہیں کر رہے ہیں یا ڈی سی صاحب اپنا کام بخوبی نہیں نبھا رہا ہے تو آگے کا پلان آپ کا کیا رہے گا اس میں، جو آپ نے یہ ایکسپوز کیے ہیں، جن کے پاس سارا ڈاکیومنٹ ہے، سارا کچھ پروف آپ کے پاس پڑا ہے اور کاروائی نہیں ہو رہی ہے، تو آگے کا پلان کیا ہے آپ کا؟ جیسے کہ آپ نے ڈاکیومنٹس میں نے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی وہ لیٹر دیکھی جو ڈی سی صاحب کو گئی ہے، تو آگے کا پلان کیا رہے گا آپ کو؟ آگے کا پلان میرا یہ رہے گا کہ میں ڈی سی صاحب کو ہی منا لوں، ڈی سی صاحب کو ہی بتا لوں کہ آپ اس پہ توجہ دیجیے. ہو سکتا ہے کہ کووڈ کی اس مارا ماری میں وہ بھول گئے ہو یا اس پہ زیادہ پریشر رہا ہو، اکثر وہ زیادہ فیلڈ میں رہتے ہیں یا ان پہ کوئی آفیشیل پریشر ہو یا آفیشیل کام ہو، وہ میں چاہوں گا کہ میں ڈویژنل کمشنر سے اپروچ کروں، میں لیفٹیننٹ گورنر سے اس کے بارے میں اپروچ کروں. تو بیسک جو میرا رہے گا کہ میں ڈپٹی کمشنر بارہمولہ سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز سر یہ جو 5 فائلیں ہیں جو میں نے 5 ایکسپوز کیے ہیں QNS پہ، پلیز آپ ان کو دیکھ لیجئے. آپ دیکھیے یہ کتنے بڑے گھوٹالے ہیں. آپ کاغذ مت دیکھ لیجئے ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ پیپر دیکھ لیجئے پلس آپ پریکٹیکل دیکھ لیجئے. آپ کو بہت بڑا انتر فرق لگے گا، ڈفرنٹ. اگر پیپر وائٹ ہے تو کام آپ کو بلیک ملے گا، اگر پیپر بلیک ہے تو کام آپ کو وائٹ ملے گا. وہ آپس میں میچ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ڈپٹی کمشنر ہی ڈسٹرکٹ کے ہیڈ ہیں اور انہی کو چاہیے کہ وہی اس پہ کام کرے. سراج صاحب چونکہ امید پہ ساری دنیا قائم ہے تو آپ ماشاءاللہ ابھی بھی آپ کی امید ڈی سی صاحب کے ساتھ ہی جڑی ہے، اور صحیح بھی یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کووڈ کا ایشو ہو یا بزی شیڈول ہوتا ہے ڈی سی صاحب کا، تو ساری دنیا قائم ہے. ہم بھی امید کریں گے کہ ڈی سی صاحب کو یہ ساری چیزیں سامنے آ کے اس پہ کاروائی کریں. سراج صاحب آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جس کا میں مختصر جواب چاہوں گا کہ سننے میں آیا ہے کہ بہت سے RTIs بارہمولہ میں ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹس کے، لیکن صرف آپ سامنے آ رہے ہیں. اس بارے میں آپ کو کوئی علم ہے؟ مجھے بھی یہ خدشہ ہے، اس چیز کا مجھے بھی خدشہ ہے، لیکن پراپر نالج نہیں ہے. میں نے کل ہی 22 تاریخ کو میں نے کل ایک اپلیکیشن کی ہے آنریبل ڈپٹی کمشنر بارہمولہ کو ہی. اچھا، آپ نے RTI لگایا ہے؟ جو لگایا ہے اس کے لیے. تو میں نے گورنمنٹ سے پوچھا ہے کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ میں 31 ڈپارٹمنٹس ہیں، 31 ڈپارٹمنٹس، 31 ڈپارٹمنٹس میں ان کو پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے 3 سال میں آپ کے کتنے RTI ہوئے ہیں. ان کا مجھے لسٹ دے دیجیے، اپلیکینٹ کون ہے، کس نے کیا ہے RTI، اور پھر ہم ان کو ایکسپوز کریں گے جو RTI کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے اور بدنام سب کو کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ RTI بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جو ہمارے تک انفارمیشن پہنچی ہے؟ الحمدللہ کہ آپ نے RTI لگایا ہے. اب یہ میں آپ کو دکھانا بھی چاہوں گا، میں اپنے ان کو ناظرین کو بھی دکھانا چاہوں گا وہ اپلیکیشن جو میں نے کی ہے. یہ اپلیکیشن ہے، یہ میں نے آنریبل ڈپٹی کمشنر صاحب کو کیا، یہ ان کا ریسپٹ ہے، یہ کل کی ڈیٹ کا ہے. جی جی. تو میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ 31 ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ میں. مجھے بھی سننے میں آیا ہے کہ RTI ایکٹیویسٹس کی کوئی اچھی امیج ہے نہیں، کچھ لوگ ان کا برا بلا کہتے ہیں، لیکن جو اس میں دیر از اے بلیک شیپس ان ایوری کمیونٹی. بالکل وہ صحیح بات ہے. ہاں، کچھ غدار اس میں بھی ہو سکتے ہیں، ان کو بھی ایکسپوز کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم آفیشلز کو ایکسپوز کریں گے جو کرپٹ کوئی بھی ہو، انڈیویجول ہو یا آفیشل ہو. ہمارا مشن ہے، میرا مشن ہے، پرسنلی میرا مشن ہے، میں ان کو ایکسپوز کروں گا. تو میں نے گورنمنٹ سے پوچھا کہ آپ کو آج تک کس کس نے RTI کیا ہے، پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے. ہم RTI ایکٹیوسٹس کو جا کر نہیں پکڑیں گے، نہ میری اتنی پاور ہے، نہ میں ایک لمیٹڈ آدمی، لیکن میں لوگوں کو بتاؤں گا اسی چینل کے ذریعے سے کہ بھائی دیکھو آپ کے سامنے اتنے RTI آج تک ہوئے ہیں. ایکسپوز تو میں ہو رہا ہوں، ایکسپوز تو 2-4 لوگ ہی ہو رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں جو باقی لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ان RTIs کا، وہ انفارمیشن کہاں گئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے وہ انفارمیشن چھپائی ہوگی آفیشل سے ساز باز کر کے. وہ چیز بھی ہم ایکسپوز کریں گے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی، ہم اللہ اور اس کے رضا کے لیے کام کرتے ہیں. مجھے کوئی بھی آدمی، میں ڈنکی کی چوٹ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی بھی افسر، کوئی بھی انڈیویجول یہ کہے کہ کبھی سراج الدین آیا، اس نے ہمارے دفتر میں 1 کپ چائے پیا، حرام کے برابر ہے میرے لیے، یا کبھی اس نے اپنے مقصد کے لیے کوئی کام کہا ہوگا، نیور، ناٹ ایٹ آل. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو اس کے لیے بتاؤں گا. میرے دکان کے سامنے ایک سفیدہ کھڑا ہے. 4 سال پہلے میں نے آنریبل ڈپٹی کمشنر کو اور ایگزیکٹو انجینئر بارہمولہ کو اپلیکیشن دی ہے کہ آپ اس کو کاٹیے. انہوں نے اس نام پہ 110 سفیدے کاٹے، لیکن میرا سفیدہ نہیں کاٹا. یہ میری پنشمنٹ ہے کیونکہ میں RTI ایکٹیوسٹ ہوں اور الحمدللہ آنسٹ ہوں.
ये उसकी मुझे पनिशमेंट है। मैंने कभी उसके लिए फॉलो अप नहीं किया कि भाई ये काटो आप, नहीं, नॉट एट ऑल, नेवर। वो मेरा पर्सनल है, मैंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके रखा है, कल को कोई हैपनिंग होगी तो दे विल बी द रिस्पॉन्सिबल। मैंने अपने कंधों से उतार दिया है, लेकिन मैंने अपने काम के लिए कभी भी फॉलो अप किसी पे नहीं किया होगा। हाँ, ये फॉलो अप उसमें कभी नहीं छोड़ूंगा कि इन्होंने ट्रंच का पैसा खाया, बिल्डिंगें अधूरी बनाई, रोड बनाया, गरीबों का हक खाया, उनकी सुनने की वो मशीनें खाई, उनकी बैसाखियां छीन ली, उनके व्हील चेयर्स ले ली। उन लोगों को भी मैं नहीं जानता हूं जिनके लिए मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, और मुझे मालूम हो के भी कि कोई आदमी करप्ट है, मैं उसको एक्सपोज ना करूं तो वो गुनाह मुझ पे। सिराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आते ही रहते हैं। आज भी आपने अपना कीमती वक्त निकाल के इस जो आपके साथ ये सब कुछ हुआ, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंची। डीसी साहब को भी, वो भी इस प्रोग्राम को देखते होंगे। तो सिराज साहब, अल्लाह आपकी हिफाजत करें, आप अपने मिशन में कामयाब रहें, उम्मीद कभी न छोड़ें। नाजरीन, ये थे हमारे साथ सिराज साहब जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। उनसे हम हर थर्सडे को बात करते हैं और आप तक इस प्रोग्राम को पहुंचाते हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिराज साहब, आपका भी बहुत बहुत जी शुक्रिया। शुक्रिया, जी शुक्रिया।